السلام علیکم پاکستانیوں، پارلیمنٹ ہاؤس سے پارلیمنٹ کیفیٹیریا پروگرام کا ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، میرے ساتھی ہیں خضر کلاسرا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کی راہداریوں میں کیا ہو رہا ہے. اور آج خاص طور پر وزیر اعظم کی جو آمد تھی اور فائنانس بل کے حوالے سے اور اپوزیشن کی جو تحریک تھیں وہ کچھ مسترد ہوئیں، زیادہ تر جو ہے وہ مسترد ہی ہوئیں. اور وہاں پہ ووٹنگ میں بھی جو ہے وہ حکومتی یقینی طور پر جماعت جو ہے اس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں. تو وزیر اعظم کی بھی آمد تھی، کافی گہما رہی. کلاسرا صاحب ذرا بتائیے گا. بشیر صاحب بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے جو پروگرام ہے وہ بھٹی صاحب اور میں کر سکیں. بھٹی صاحب گزارش اتنی ہے، یہ اجلاس جو تھا یا بجٹ کا پاس ہونا تھا یہ انتہائی اہم تھا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. اس کا بیک گراؤنڈ وہاں سے شروع ہوتے جب حفیظ شیخ صاحب کو وزیر اعظم عمران خان نے سینیٹر بنانے کے لیے میدان میں اتارا تھا، اور ادھر سے پیپلز پارٹی گیلانی صاحب کو ملتان سے ڈھونڈ کے لے آئی تھی. اس سے پہلے تو خیر انہیں وہ نہیں تھا. اس کی بھی ایک کہانی تھی کہ گیلانی صاحب کو کیوں وہ بھی شاید تذکرہ ہم کریں. لیکن حفیظ شیخ صاحب جب میدان میں آئے اور ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا وزیر اعظم عمران خان نے، تو حکومت اکثریت کے باوجود وہ الیکشن لوز کر گئی تھی. اور اس کے بعد خان صاحب نے بڑی جذباتی قسم کے فیصلہ لیا کہ میں بھی اعتماد کا ووٹ لوں گا، کیونکہ 16 ووٹ جو ہے وہ ارکان قومی اسمبلی جو حکومتی تھے وہ کم ہو گئے تھے حفیظ شیخ کو. تو پھر انہوں نے بہرحال ووٹ لیا، اور پھر وہ کہانی آگے چلی تو وہ پتہ یہ چلا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اس کھیل میں شامل تھے، اس کھیل کا حصہ تھے. اور پھر اپنا جہانگیر ترین کے بیٹے بیٹیوں داماد اور دس اینڈ دیٹ ارد گرد کو ایف آئی اے میں بلایا گیا اور ذرا نٹ ٹائٹ کیے گئے. تو پھر ترین صاحب نے کہا تھا کہ مجھے دوست بنائیں اور دشمن نہ بنائیں، اور معاملات کو پھر ترین صاحب نے بھی کلاسرا صاحب اس میں جو اپنا ایک گروپ بنا لیا. وہ بنا لیا. اور اب وہ جو پردہ نشین تھے، جو مطلب راجہ ریاض تھا یا جو اپنا جنگ کے تھے یا جو بھی تھے، مطلب وہ بھی پردے اترے کہ جی یہ لوگ تھے جو ترین صاحب کو جو ہے نا وہ کر رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے. ترین کو اس طرح سپورٹ کر رہے تھے کہ گیلانی کو ووٹ ڈال دیا تھا. تو وہ ایک گروپ مارچ ہوا. اور جو بجٹ ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ تھی کہ ترین صاحب نے کہا تھا کہ ہم بجٹ پیش نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور دھمکیاں. اور نتیجتاً یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو کیانی کی طرح اور دیگر جو کئی کریکٹر یا کردار تھے، یا فوڈ اسکینڈل تھا یا چینی اسکینڈل تھا یا جو بھی تھا، اس میں ترین صاحب کو بھی ایک این آر او ملا. نتیجتاً حد یہاں پہ آ گئی. اس میں واجد ضیاء صاحب کا بھی ٹرانسفر ہوا اور وہاں پہ عباسی صاحب کو لایا گیا. اور وہاں ایک ترین کو سے بچنے کے لیے یا ترین کی جو مہم تھی اس سے کنارہ کشی کے لیے خان صاحب کو اس حد تک پیچھے جانا پڑا کہ وہ سارا کچھ واپس لینے لگا. ایون جو اپنا انویسٹیگیشن کر رہا تھا آئی او، اس سے جج صاحب نے پوچھا، اس جج کا بھی تبادلہ کر دیا گیا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ گرفتاری چاہتے ہیں جہانگیر ترین کی، تو ان کا فرمانا تھا نہیں جی ہمیں وہ گرفتاری، یہ وہی ایف آئی اے تھی جو ترین کو ایک وقت میں لندن میں ڈھونڈ رہی تھی علی ترین کے لیے. اخبارات میں خبریں اور یہ اور وہ لگوایا. اس میں ایک اور بھی تھوڑا اضافہ کر دوں کہ جو اس میں خاص طور پر جہانگیر ترین کی جو ملاقات ہوئی اور راجہ ریاض نے بڑا ہی اوپنلی کہا جی کہ اس پہ جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. اور بار بار چینلز پہ بیٹھ کے اینکرز پوچھ رہے تھے کہ جناب ذرا بتائیں کیا بات ہوئی، کہاں سے کیا بھائی اس کو چھوڑیں، بات ہو چکی ہے، معاملات طے ہیں، بجٹ جو ہے وہ بالکل ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا. وہاں سے سعید اکبر خانی وانی بکر سے ہیں، وہ بھی اٹھے اور انہوں نے پنجاب کا بجٹ نہ ہونے کی پیشین گوئی کی. مطلب اینڈ یہ ہوا کہ معاملہ یہاں پہ پھنس رہ گیا کہ اگر خان صاحب اکثریت لوز کرتے ہیں، 16 ایم این ایز ہی چلے جاتے ہیں یا پنجاب میں چلے جاتے ہیں، تو نتیجتاً زیر حکومت گر جائے گی اعتماد. تو وہ سارا جو نعرے تھے اس بی چوک میں اور گھنٹہ گھر میں اور مینار پاکستان پہ، وہ ڈھیر ہو گئے، ریت کے رسے ثابت ہوئے، دیوار ثابت ہوئے. اور وہ آج جو ہے ایک بجٹ کے بدلے جو بجٹ بھی ہے نا، بجٹ پہ اگر ہے تو بجٹ بھی نا ماشاءاللہ جو سو ہوگا اس سے پہلے ہی
वो DAP कहाँ पे पहुंच गई है और उसके बाद जो है पेट्रोल कहाँ पे पहुंच गया है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो इसके बाद तो जो हमारा बिजनेसमैन बैठा हुआ है वो हर आने वाले बंदे को कहते हैं भाईजान पेट्रोल बढ़ गया है और मैं ये जो है ना, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें मार्केट के अंदर वो उसके साथ सिंक कर रही होती हैं और उनको पता इन चीज़ों का पता है। अभी जिस तरह आपने कहा कि जी वो जीत गया, और भी बहुत सारे मामला थे जिसमें जो है वो खान ने कोशिश की कि चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन क्लासरा साहब अब नहीं समझते कि यार इतने अरसे से जो पूरी की पूरी एक नस्ल है, 35 ईयर्स बनते हैं टोटल अगर हम पंजाब की बात करें, और पंजाब को छोटा सूबा नहीं है, 12-14 करोड़ के मुल्क होते हैं, सूबा है जो सारे का सारा जो है उसमें PMLN की हुकूमत रही, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अब भी वही यही कहते हैं कि जी वो आगे काम नहीं कर रही। भट्टी साहब ऐसा नहीं, मामला ये है कि खान साहब ने हमें एक दर्द दिया था और बार बार दिया था कि जब ऊपर बंदा ईमानदार होता है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है नीचे तक। बिल्कुल ऐसे। अब हमने देखा कि कियानी का वो मेडिसन का स्कैंडल था, वो भी दोबारा सेक्रेटरी या जो भी उसको होता दिया वो भी उसको मिल गया। वो जो है अपना उसमें मैं थोड़ा फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, वो भी 6 साल से पड़ा हुआ है। रियासत मदीना को कुछ नहीं हुआ, उसको पे निकलवा के कम अज़ कम अपने आप को। भुट्टो साहब ने भी गलती की थी कि जब भुट्टो साहब पे ये 109 गालबन है वो लगाई गई थी कि इन्हीं की मंशा और मर्जी से ये कत्ल हुआ है कसूरी, तो भुट्टो साहब को फ़ोन किया गया था, उस वक्त मुल्तान थे IG ने उस वक्त, सर आपके लिए वो कह, उन्होंने कहा यार खैर है डाल दो। तो फिर बदकिस्मती से भुट्टो साहब को उसी 109 में फांसी देगी, पाकिस्तान की तारीख में नहीं। खान साहब ये जो फॉरेन फंडिंग केस जो रियासत मदीना में रख के बैठे हुए हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन की वजह से है या अपनी वजह से है या किसी कोई भी रख के या रखवा के बैठा हुआ है, तो ये खान साहब के लिए जो ये कह रहे हैं कि ये कोई इशू नहीं, बिल्कुल इशू है। जैसे नवाज शरीफ को ख्वाजा आसिफ ने उन्होंने कहा छोड़ो मियाँ जी कुछ नहीं होना, पनामा 2 हफ्ते बाद ये कौम फिर पता लगा वो नवाज शरीफ साहब को रस्सा डाल के वो FIA और पता नहीं कौन सा वाजिद जिया साहब के सामने पेश किया जाता था, बेटे बच्चों समेत। कुछ आधी नस्ल बाहर गई हुई थी, कुछ यहाँ रह रही थी। सो खान साहब ये अब तो खैर तनकीद लगेगी ना कि जी बात बजट पे हो रही थी और ये बात फॉरेन फंडिंग को। भाईजान इसी तरह होता है, इक़्तिदार जो है वो अंधा कर देता है, इक़्तिदार की एक अपनी आँखें होती है और अपना जोर होता है, लेकिन जब बाद में चीज़ खुलती है, अब ये जो दिन गुजर रहा है तो वो उसकी डेट, भाई फॉरेन फंडिंग केस है उसे फेस करना चाहिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर जाना चाहिए कि जनाब मैं अपने आप को पेश करता हूँ। अब तरीन भी एक चिट लेके कि ये कौम का क्या कसूर है कि आप 115 रुपए किलो चीनी ले गए हैं। मतलब अगर जहांगीर तरीन ने किसी को सेवर खिलाया था या किसी को झंडियाँ लेके दी थी या उसमें कौम का क्या कसूर है? कोई पूरी कौम तो नहीं थी। अब तरीन ने माल बना लिया, अब फिर वो जो आटा माफिया था उसने भी माल बना लिया, ऑयल माफिया ने भी माल बना लिया, लैंड माफिया ने भी माल बना लिया। अब ये रिंग रोड की एक और वो BRT, पता नहीं आपको बेहतर पता होगा, BRT का जो है वो अलग से है। रिंग रोड में भी आपने देख लिया कि कितने बड़े बड़े लोग हैं, और यहाँ तो हालत ये है कि मैं बजट के अंदर भी हम देख रहे थे और बाकी भी चीज़ों को दिलचस्पी कोई नहीं है पार्लियामेंट। अच्छा एक और चीज़ जो थी हमें उसकी तरफ बख्शी साहब वो करना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आमद थी, और ये आमद उस वक्त के बाद थी जब एक खूनी किस्म का क्लैश हुआ था मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान, एक खूनी किस्म का कि दोनों साइड के अरकान असम्बली ने बंडल उठा लिए थे, जो किताबें नहीं थी, जो हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी, और 50-60 उस साइड से थे, 50 और आप भी देख रहे थे, पूरी कौम ने बाद में देखा या लाइव देख रहे होंगे। तो उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी कि स्पीकर साहब अंदर चले गए चेयर छोड़ के, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, पीछे बच गए वो लोग, और शहबाज शरीफ साहब भी गर्दन बचा के निकल गए, मतलब मलाइका बुखारी की तरफ उन पे भी एक अटैक हुआ, एक नहीं हुआ, बंडल्स बहुत हुए। अब जो आज वज़ीर आज़म साहब की आमद थी उस पर जो खामोशी थी वो इस बात का मज़हर था कि टिट फॉर टैट वाला जो सबक था वो मुस्लिम लीग नवाज को भी समझ आ गया है, क्योंकि PTI ये कहती है कि जब प्राइम मिनिस्टर पहले दिन स्पीच का, आपको याद होगा मौजूद थे, कि पार्लियामेंट हाउस में पहली तकरीर के दिन तकरीर नहीं करने दे रहे थे, बिल्कुल नहीं, बोलने ही नहीं दे रहे थे जी, इतना शोर था। आज बिलावल साहब भी मौजूद थे और वो अपना हजरत शहबाज शरीफ साहब तो थे नहीं, शायद उनके ना होने की वजह से कोई वो थी या उनके ना
اس کی وجہ سے تھی. بہرحال اوورآل تو تھا. ایک اور 2-3 چیزیں بھی. خورشید شاہ صاحب تشریف پروڈکشن آرڈر جاری ہے, جو ان کا رائٹ تھا انہیں ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس کی نمائندگی کر سکیں. جی اس میں جوید لطیف صاحب بھی آئے ہوئے تھے. بلاول نے بھی اس پہ جو ہے وہ بات کی. بجٹ کے اندر بھی ہم نے اوور آل دیکھا کہ جو صورتحال ہے پارلیمنٹیرینس کی اس سطح کی جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ نہیں ہے. اور ایک آخر میں بات کی, یہ جو پارلیمنٹ کیفیٹیریا جو ہے جہاں بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز آ کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے, یہ بالکل خالی ہے جناب. پارلیمنٹ میں کوئی نہیں, پارلیمنٹیرینز کوئی نہیں آ رہے. اور ایک طرح سے جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے. بھٹی صاحب اس طرح بات ہے. آخری ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر ہمیں الاؤ کریں گے یہ کہیں گے, بیسک یہ ہے کہ بجٹ میں نا آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اسپیکر صاحب بعض دفعہ کوئی نو کی طرف چلے جاتے تھے اور کبھی یس کی طرف, اور پھر انہیں جا کے بتایا جاتا تھا کہ سر یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اور ایون پرائم منسٹر کو بھی 1-2 معاملات میں وہ کیا گیا. پھر قریشی صاحب نے بھی 1-2 وضاحت کی. واچر کا تھا بھی ٹکٹیں نہ دیں اور یہ نہ کریں. وہ رانا صاحب جو شوج آباد کے ہیں MNA وہ تھے, کوئی وہ چاہتے تھے کہ جی ہمیں ٹکٹ والا معاملہ, جو ٹکٹیں ملتی ہیں نا, مطلب مال تو قوم پہ استعمال ہوتا ہے. وہ ووٹ کا مطلب یہ ہے نا بھی سارا دھندا ہمارے اوپر لگا دو. قوم کو تو یہ ملا نا, ٹیکس نہ ملے, نہ ملے. پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں اس کی صورت پہ مطلب اضافہ ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, گھی مہنگا ہو گیا. ابھی تو اس کا پتہ چلے گا, اس کے اثرات تو نکلیں گے نا. ابھی تو یہ لفظوں سے ہی بجٹ نکلا ہے نا, یا نکلے گا, یا نکلنے کی امید رکھنی چاہیے. اس کے اثرات تو کل پرسوں سے شروع ہو جائیں گے. جو اسٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو مال چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اب یہ المیہ یہ ہے کہ جیسے جہانگیر ترین پہ اسی PTI نے مقدمات بنائے, کوئی بھٹی نے, میں نے, یا نعمان نے, یا کسی اور دوست نے نہیں بنایا. اسی حکومت کی وہ ہیں, انہوں نے ہی کہا کہ اس نے یہ دھندا یہ مال کمایا ہے. اسی طرح جس طرح رنگ روڈ میں خود جو ہے وہ کہا کہ زلفی بخاری جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ باہر چلا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ صورتحال ہے پارلیمنٹ کے اندر کی بھی ہم بات کریں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہاں پہ جو سب سے بڑا وہ ہو رہا ہے, اب یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 20,000 مزدور کا کر لیا. آپ ان میں سے کسی کو اسپیکر صاحب بلوا لیں, پرائم منسٹر بلوا لیں, جو ورکنگ یہاں کر رہے ہیں, ان سے پوچھ لیں انہیں 7,000 روپے دے رہے ہیں. یا کلاسا صاحب یہ بڑی بات کر رہے ہیں, یعنی 7 سے 8,000 جو کیفیٹیریا, یعنی قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں چراغ تلے اندھیرا ہے, کمال ہے. یا اس میں مطلب ہے کہ یہ تو قانون کے اور یہ آئینی ادارے کے اندر آئین کی خلاف ورزی. ان کو پابند کیا جائے کہ یہ انہیں چیکس کی صورت میں دیں. ان کی جو سیلری ہے وہ اکاؤنٹ میں جانی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا بجٹ انہوں نے. اب یہ چارجنگ جو کر رہے ہیں, چارجنگ تو یہ کر رہے ہیں میریڈ یا سرینا کے مقابلے میں, اور اپنے جو ورکر ہے اس کو, اور پھر بہت زیادہ وہ دیکھ کے آئے ہیں لڑکے جو ہیں یہاں پہ کرونا کی وجہ سے, دیگر اس کی وجہ سے. اب وہ بیچارے کہتے ہیں کہ 7,000 ہمیں یہ دیتے. اب یہ حکومت کہہ رہی ہے 20,000. اب شوکت ترین صاحب کا تو ٹیسٹ کیس ہے, یا اسپیکر صاحب کا, یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, کہ جناب اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ چند لوگوں کو 20-25 لوگوں کو پوری تنخواہ نہیں دلوا سکتے, تو پھر آپ سیور میں دلوائیں گے. نہیں, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. بڑی سیور جو ریٹ ہے, سیور کا جو ریٹ چلا گیا ہے وہ 350 پہ چلا گیا. اب یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کر دی. یہ ٹیسٹ کیس ہے جناب اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, کہ اگر پارلیمنٹ میں جو مقدس ترین ادارہ ہے وہاں پر پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں اگر 8,000 روپے دیے جا رہے ہیں, اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ میرے کانوں نے سنا ہے 20,000 کا, 7,000 کا سنا ہے. اور یہ جو آج ساری بحث ہو رہی تھی, یہ ملک کا وہ ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سینئر پارلیمنٹیرین بھی نا اسے گپ کے طور پہ لے رہے تھے. مطلب جی یہ حال ہے. یہ 22 کروڑ عوام کے لیے بھی سوال ہے کہ سینئر پارلیمنٹیرین کس طرح بجٹ کو جو ہے وہ لے رہے تھے, کتنے سنجیدہ تھے. اور یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے لیے بھی سوال ہے کہ اگر 8,000 روپے کیفیٹیریا کے دے رہے ہیں یار, آپ 1,000 بڑھا رہے ہیں. اچھا 7,000 جو اگر یہ دے رہے ہیں 13,000 روپے, تو یہ بالکل یہ 13,000 کم جو بیسک ہیں جس کا اعلان خود حکومت سامنے انہوں نے نہیں کہا. 6 صحافی بیٹھے ہوئے. جی یہ تو بڑی اہم بات ہے, اور اس پر یقینی طور پر تحقیقات. اچھا اس کا ایک حل موجود ہے بھی, ان کا ایک بینک اکاؤنٹ کرتے ہیں, اس میں جانا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پر بہرحال جو ہے وہ کلاسر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرام میں اس کا فالو اپ جو ہے
وہ ضرور جو ہے وہ رکھیں. اور ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بجٹ جو ہے بجٹ صرف پارلیمنٹ یا یہاں تک نہیں ہے, اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پرائم منسٹر کے ہاؤس کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے, پرائم منسٹر آفس کے لیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں پرائم منسٹر آفس کے لیے کیا رکھے گئے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ میں اور ایوان صدر کے اندر کیا ہے, عام لوگوں کو کیا مل رہا ہے, اس پر جو ہے وہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں گفتگو جاری رکھیں گے. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں فرخ نواز بھٹی اور خضر کلاسرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.